السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 27 رجب کو طرح طرح کی عبادتیں لوگ کرتے ہیں اور طرح طرح کی عبادتیں کرنے کا طریقہ سوشل میڈیا پر بتایا جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے 6 رکعت نفل نماز 27 رجب کو پڑھنا چاہیے، کوئی کہتا ہے 27 اور 28 رجب کو روزے رکھنا چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ 27 رجب کو روزہ رکھو تو ایک روزے کا ثواب 100 روزوں کا ہے، کوئی کہتا ہے 1000 روزوں کا ہے۔ طرح طرح کی عبادتیں، طرح طرح کے وظیفے، تمام طرح کی چیزیں الگ الگ طرح سے سوشل میڈیا پر لوگ بتاتے ہیں، آن لائن بھی اور آف لائن بھی بتائی جاتی ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور میری بہنوں، میری ایک بات آپ لوگ اچھے طریقے سے سمجھ لو، دین وہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو بتایا ہے۔ دین وہ ہے جو قرآن سے حدیث سے ثابت ہے۔ دین وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جس چیز کو کیا ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جن چیزوں کو کرنے کی تعلیم دی ہو، دین وہ ہے۔ جیسے کہ تہجد کی نماز آپ دیکھیں صحابہ پڑھا کرتے تھے، جیسے کہ چاشت، اشراق، اوابین کی نمازیں صحابہ پڑھا کرتے تھے، بزرگان دین پڑھا کرتے تھے، اللہ والے پڑھا کرتے تھے، ہے نا؟ تو جو دین کی چیزیں ہیں، اگر آپ ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ عمل صحابہ کیا کرتے تھے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی اہم چیز جو ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ کر رہے ہوں اور اس چیز کو صحابہ نے نہ کیا ہو، کیونکہ صحابہ اکرام تو ہم سے بہت زیادہ دین سے محبت رکھتے تھے، صحابہ تھے وہ۔ ہم تو صحابہ اکرام کے قدموں کی دھول بھی عبادت کر کے نہیں بن سکتے، اس مقام کو بھی نہیں پہنچ سکتے جو صحابہ اکرام کے، اللہ والوں کے قدموں کی جو دھول ہوتی ہے نا، اس مقام کو بھی ہم نہیں پہنچ سکتے۔ میرے عزیز بھائیوں اور میری بہنوں، اگر آپ دیکھو گے تو دین کی باتیں صحابہ اکرام کے درمیان، اللہ والوں کے درمیان بالکل عام تھیں۔ دعا مانگنا عبادت، اللہ والے مانگا کرتے تھے، صحابہ اکرام مانگا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی تعلیمات ہیں وہ حضور خود بھی کیا کرتے تھے، کرنے کا حکم بھی دیتے تھے، صحابہ بھی کیا کرتے تھے، کرنے کا حکم دیتے تھے۔ پھر اللہ والے محدثین، تابعین، تبع تابعین، وہ ساری چیزیں جو حضور سے ثابت ہیں سب لوگ کیا کرتے تھے۔ دیکھو آپ جتنی بھی سنتیں ہیں سب کو پتہ ہے، جتنے بھی مستحبات ہیں سب کو پتہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کب رکھے، کون سا روزہ سنت ہے، سب پتہ ہے۔ اب 27 رجب میں کچھ ایسی عبادتیں سوشل میڈیا پر چلنا شروع ہو گئیں، 27 رجب کی کچھ خاص عبادتیں لوگوں کے درمیان ایسی پھیل گئیں جن کا ثبوت نہ قرآن سے ہے نہ حدیث سے ہے۔ تو ہمیں ایسی چیزوں کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں 27 رجب کا روزہ، 27 رجب کا کوئی بھی خاص روزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی نے جب سنت کہا جاتا ہے نا، کس کو کہا جاتا ہے سنت؟ وہ کام جو ہمارے نبی نے کیا ہو، وہ کام جو صحابہ نے کیا ہو۔ 27 رجب کا روزہ نہ نبی نے کبھی رکھا، نہ رکھنے کی تعلیم دی، صحابہ نے نہیں رکھا، نہ رکھنے کی تعلیم دی۔ اسی طرح سے 27 رجب کو کوئی خاص عبادت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے۔ 27 رجب ایسا ہی دن ہے جیسے کہ رجب کے باقی کے دن ہیں۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلتا تھا کہ کسی نے 27 رجب کا روزہ رکھا ہوا ہے تو جا کے توڑوایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، کیونکہ تم اس چیز کو خاص سمجھ رہے ہو، 27 رجب کو روزہ رکھنے کو اہم سمجھ رہے ہو، 27 رجب کو روزے رکھنے کی فضیلت کو زیادہ سمجھ رہے ہو، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی دن کی فضیلت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ کسی بھی دن روزہ رکھنے کا ثواب زیادہ ہے، یہ کون بتاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں اور صحابہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو 27 رجب کی نہ تو کوئی خاص عبادت ہے، نہ کوئی خاص نوافل ہے، نہ کوئی خاص روزہ ہے، کوئی بھی خاص عبادت 27 رجب کی نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر جتنی بھی چیزیں چل رہی ہیں اور جتنی بھی چیزیں آن لائن آف لائن 27 رجب کو کرنے کی آپ کو بتائی جا رہی ہیں، ان کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اسی لیے کسی بھی چیز کو اگر آپ ضروری سمجھ رہے ہو تو اس کو ضروری مت سمجھو۔ عقیدے کا درست ہونا بہت ضروری ہے،
دیکھو جو چیز سنت ہے اس کو سنت سمجھا جائے، جو چیز مستحب ہے اس کو مستحب سمجھا جائے۔ کوئی اگر مستحب کو سنت سمجھتا ہے، سنت کو فرض سمجھتا ہے یا فرض کو سنت سمجھتا ہے تو پھر وہ دین میں کمی زیادتی کرنے والا کہلائے گا، اور کمی زیادتی کرنے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعتی قرار دیا ہے، اور بدعتی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی لیے بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے ہم سب کو کہ جتنی بھی چیزیں سوشل میڈیا پہ چلتی ہیں اور ایسے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ جو فرض چیزیں ہیں، جو مسنون چیزیں ہیں، وہ چیزیں جو صحابہ سے، بزرگان دین سے، ہمارے نبی سے ثابت ہیں، جو قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں، آدمی ان کی طرف فکر نہیں کرتا، ان کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتا۔ یہ نئی نئی چیزیں جو سوشل میڈیا پہ بتائی جاتی ہیں ان کی طرف آدمی اٹریکٹ ہو جاتا ہے۔ تو بہت اچھے طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ کوئی خاص عبادت نہیں ہے رجب کے پورے مہینے میں، شعبان کے پورے مہینے میں۔ نفلی عبادتیں آپ جیسے چاہو ویسے کرو، لیکن 27 رجب کو کوئی اسپیشل عبادت یا 27 رجب کے دن کو خاص سمجھنا، یہ پھر دین میں زیادتی ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، آپ کا دین آپ کی نسلوں تک محفوظ رہے، قرآن و حدیث کی تعلیمات آپ کے بچوں تک، آپ کی آنے والی نسلوں تک صحیح پہنچے، اس کے لیے ضروری ہے کہ شریعت نے جو چیز جس لیول پر رکھی ہے آپ اسی لیول پر اسے رکھو۔ شریعت نے کہا کہ 27 رجب کو عبادت کرو، پورے رجب کے مہینے میں کرو، برابر ہے، کوئی دن رجب کے مہینے میں بڑا ہوا نہیں ہے، کسی دن عبادت کرنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر فضیلت ہوتی 27 رجب میں عبادت کرنے کی زیادہ فضیلت ہوتی، روزہ رکھنے کی زیادہ فضیلت ہوتی تو ہمارے نبی ضرور بتاتے۔ ہمارے نبی نے بہت ساری چیزوں کی فضیلت بیان فرمائی کہ 27 رجب کی حضور حدیث میں بیان نہیں فرماتے۔ کوئی ایک حدیث بھی نہیں ملتی ہے جس سے پتہ چلتا ہو کہ 27 رجب کو عبادت کرنے کی فضیلت زیادہ ہے۔ اسی لیے اپنا عقیدہ درست کیجئے، اور جو چیزیں قرآن و حدیث سے، صحابہ سے، بزرگان دین سے ثابت ہیں ان کو فالو کرنے کی کوشش کیجئے۔ نارمل آپ روزہ رکھنا چاہیں رکھیے، عبادت کرنا چاہیں کریے، لیکن اس کو مسنون مت سمجھیے، اس کو ضروری مت سمجھیے، اور جو چیزیں سوشل میڈیا پر چلتی ہیں ان سے بچنے کی کوشش کیجئے۔ سوشل میڈیا پر انہی اسکالرز کو آپ فالو کیجئے جو صحیح ہیں، جو صحیح بات بتاتے ہیں، اور صحیح بات بتانے کا آپ ایسے پتہ کر سکتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ بس کوئی قرآن و حدیث کی بات ہی نہیں کر رہا ہے، بس اپنی بات، اپنا وظیفہ، اپنا ٹوٹکا بتا رہا ہے، ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ خاص طور پر وہ لوگ جو نہ عالم ہیں، نہ مفتی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بس سوشل میڈیا پہ پینٹ شرٹ پہنے ہوئے، کوئی بھی نہیں ہے، وہ بس ایسے یوٹیوب چینل بنا لیا اور اپنے دین کی باتیں بتانا شروع کر رہے ہیں، ان لوگوں سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ کمنٹ کیجیے گا آپ اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔